بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر طاء شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو آن لائن۔ پبلک سروس کمیشن کے لیکچرر اردو کے لیے ہونے والے ٹیسٹ کے حوالے سے اس کی تیاری کی جو سیریز ہے اس کے حوالے سے ہماری یہ 8ویں ویڈیو ہے اور اس کا موضوع فورٹ ولیم کالج ہے۔ آج ویڈیو میں ہم فورٹ ولیم کالج پر بات کریں گے، اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے MCQs یعنی ملٹیپل چوائس کوسچنز اپلوڈ کیے جائیں گے۔ فورٹ ولیم کالج سن 1800 میں کلکتہ کے مقام پر انگریزوں نے بنایا تھا اور اس کا مقصد انگریز اہلکاروں کو ہندوستان کی زبانیں اور خصوصاً اردو زبان سکھانا تھا۔ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو انگریز اہلکار ہندوستان میں کام کرتے تھے ان کے لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اگر انہیں مقامی زبانیں آتی ہوں گی اور اردو زبان آتی ہوگی تو وہ بہتر طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے، برطانیہ کے لیے ہندوستان میں کام کر سکیں گے۔ تو انہیں زبانیں سکھانے کی غرض سے یہ کالج قائم کیا گیا اور اس کالج نے بالواسطہ طور پر اردو نثر کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اردو نثر کو فائدہ پہنچا، اردو ادب کو فائدہ پہنچا۔ اس وقت لارڈ ویلزلی گورنر جنرل تھے، یعنی گورنر جنرل ایسٹ انڈیا پریزیڈنسی آف بنگال ان کا عہدہ تھا۔ تو وہ گورنر جنرل تھے لارڈ ویلزلی۔ لارڈ ویلزلی نے حکومت برطانیہ کو خط لکھا اور ایسے ایک کالج کی ضرورت جو ہے تو وہ بیان کی اور مطالبہ کیا کہ ایسا ایک کالج قائم کیا جائے۔ تو ان کی تجویز یا ان کی سفارش جو ہے اسے اپروول دے دی حکومت برطانیہ نے اور پھر یہ کالج قائم ہو گیا سن 1800 میں، اور سن 1801 میں اس میں تدریس کا کام جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ اس کالج کا سسٹم یہ تھا کہ کالج میں مختلف منشی مقرر کیے گئے اور ان منشیوں نے یہاں کتابیں لکھی اور وہ کتابیں پڑھائی بھی۔ کالج میں بہت سے شعبے قائم کیے گئے تھے، مثال کے طور پہ اس میں سنسکرت کا شعبہ تھا، اس میں عربی کا شعبہ تھا، فارسی کا شعبہ تھا اور دیگر جو ہندوستانی زبانیں ہیں ان کے شعبے بھی قائم تھے۔ لیکن سب سے زیادہ جس شعبے کو شہرت ملی اور سب سے زیادہ اہم جو اس کا شعبہ تھا اور سب سے زیادہ کام جس شعبے نے کیا تو وہ اردو کا شعبہ تھا، جسے اردو کا شعبہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اسے ہندوستانی زبان کا شعبہ کہا جاتا تھا، یعنی ڈپارٹمنٹ آف ہندوستانی لینگویج اس کو کہا جاتا تھا، اس کا آفیشیل نام یہ تھا۔ تو کالج میں جو تدریسی نظام تھا وہ یہ تھا کہ مختلف لوگوں کو یہاں تعینات کیا گیا منشی کے عہدے پر، اور ان منشیوں کا کام یہ تھا کہ وہ کتابیں لکھیں گے بھی، آسان، سادہ اور سلیس اردو میں کتابیں لکھیں گے اور کالج میں وہ کتابیں انگریزوں کو پڑھائیں گے بھی۔ سادہ، آسان اور سلیس کتابیں لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ کتابوں کا بنیادی مقصد انگریزوں کو اردو سکھانا تھا، لہذا ان کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں تو وہ سادہ اور سلیس اردو میں لکھی گئیں۔ گویا کالج بنانے کا جو اصل مقصد تھا وہ کوئی اردو زبان کو فروغ دینا یا نثر کو فروغ دینا نہیں تھا، اردو ادب کو فروغ دینا نہیں تھا، بلکہ ان کا اپنا مقصد تھا کہ ہمارے اہلکار کہ جو ہندوستان میں کام کر رہے ہیں انہیں ہندوستان کی زبانیں آتی ہوں گی تو وہ اچھے طریقے سے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کام کریں گے۔ لیکن بالواسطہ طور پہ یا انڈائریکٹلی اس کالج نے اردو نثر کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کالج میں بہت سی کتابیں اردو نثر کی لکھی گئیں جو کہ سادہ اور سلیس اردو میں تھی، تو اس سے اردو نثر کو فائدہ پہنچا۔ تو یہ ایک بالواسطہ فائدہ یا انڈائریکٹ فائدہ تھا کہ جو اردو نثر کو اس کالج نے پہنچایا۔ تو ان منشیوں میں جو مشہور منشی ہیں ان میں میرا من دہلوی ہیں، حیدر بخش حیدری ہیں، میر بہادر علی حسینی ہیں اور دیگر بہت سے مصنفین ہیں اور بہت سے منشی ہیں کہ جنہوں نے اس کالج میں سادہ، سلیس اور آسان زبان میں کتابیں لکھی، اور ان کتابوں کا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے تک اردو میں جو نثر لکھی گئی تھی وہ ایک تو مقدار کے حوالے سے بھی بہت کم تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نثر بہت پرتکلف، مقفع اور مسجع نثر میں لکھی جاتی تھی کتابیں۔ لیکن اس کالج میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ سادہ، سلیس اور آسان زبان میں لکھی گئیں، اور اس طرح اردو نثر کو اس کالج کے مصنفین نے سادگی اور سلاست کا راستہ دکھایا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں بہت سی کتابیں لکھی گئی اور اس سے اردو کا جو نثری سرمایہ ہے یا اردو کا جو تصنیفی سرمایہ ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ اس کالج نے اہم کردار ادا کیا ہے اردو نثر کے فروغ میں یا اردو ادب کے فروغ میں۔ کالج میں جو عہدے تھے تو ان میں ہر شعبے میں ایک عہدہ پروفیسر کا ہوتا تھا۔ تو اردو کا شعبہ یا ہندوستانی لینگویج کا جو شعبہ تھا اس کے جو پروفیسر تھے یا سربراہ تھے وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے، اور پورے کالج کے جو سربراہ تھے وہ پادری ڈیوڈ براؤن تھے۔ ڈیوڈ براؤن کا عہدہ جو تھا وہ پروووسٹ کا تھا،
اس کالج میں پرنسپل کا عہدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کالج کا جو سربراہ تھا اور جو سب سے بڑا عہدہ تھا وہ پروووسٹ کا عہدہ تھا، اور پروووسٹ کے عہدے پر پادری ڈیوڈ براؤن کو تعینات کیا گیا۔ عام طور پر اردو ادب پر بعض کتابوں میں بھی اور بعض گفتگو میں بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے سربراہ جو تھے وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ یہ بات غلط ہے، وہ کالج کے سربراہ نہیں تھے، بلکہ وہ اردو کے شعبے یا ہندوستانی زبان کے شعبے کے سربراہ تھے، اور کالج کے سربراہ جو تھے وہ ڈیوڈ براؤن تھے۔ تو بعض لوگ پھر یہ کہتے تھے کہ ڈیوڈ براؤن پرنسپل تھے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، پرنسپل کا عہدہ نہیں تھا بلکہ پروووسٹ کا عہدہ تھا، جو کہ کالج کا سربراہ تھا۔ آج کل کے حساب سے اسے پرنسپل ہی سمجھے، لیکن اس وقت پادری ڈیوڈ براؤن کا جو عہدہ تھا تو وہ پروووسٹ کا تھا۔ تو یہ عہدے دو انگریزوں کے پاس تھے، اور اس کے علاوہ جو منشی تھے تو وہ مقامی ہندوستانی منشی تھے، میر امن وغیرہ اور دیگر جن کے ابھی میں نے نام لیے۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے منشی ہیں، اور انہوں نے بہت سی کتابیں اس کالج میں لکھی ہیں۔ تو آگے ہم ایم سی کیوز کی طرف بڑھتے ہیں اور ایم سی کیوز دیکھتے ہیں، وہاں مصنفین کے بارے میں اور مصنفین کی تصانیف کے بارے میں ہمیں معلومات مل جائیں گی۔ تو آئیے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا؟ لاہور، لکھنؤ، دہلی یا کلکتہ؟ اور اس کا درست آپشن ہے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کب قائم کیا گیا؟ سن 1790 میں، سن 1800 میں، سن 1810 میں یا سن 1820 میں؟ اور اس کا درست آپشن ہے سن 1800۔ تیسرا سوال، فورٹ ولیم کالج کون سے گورنر جنرل کی سفارش پر قائم کیا گیا؟ یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، شین لکھا گیا ہے، شین نہیں ہے بلکہ سفارش ہے۔ تو اس کے جو آپشن ہیں وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ ڈیلوزی، لارڈ ویلزلی، لارڈ ویبل، اور دوسرا آپشن ہے لارڈ ویلزلی گورنر جنرل تھے، اور ان کی سفارش پر اور تجویز پر فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا تھا۔ چوتھا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج میں تدریس کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ سن 1801، سن 1800، سن 1798 یا سن 1790؟ اور اس کا درست آپشن ہے سن 1801۔ سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تھا، اور سن 1801 میں اس میں تدریس کا آغاز ہوا تھا۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج کا سربراہ کیا کہلاتا تھا؟ ڈائریکٹر، چانسلر، چیف ایگزیکٹو یا پروووسٹ؟ تو اس کا درست آپشن ہے، درست جواب ہے پروووسٹ۔ فورٹ ولیم کالج میں پرنسپل کا عہدہ نہیں تھا، بلکہ کالج کا سربراہ جو تھا اسے پروووسٹ کا عہدہ اس کے پاس ہوتا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے پروووسٹ کون تھے؟ پادری ہیوز، پادری ڈیوڈ براؤن، پادری اسٹیفن یا پادری مارٹن؟ اور اس کا درست جواب ہے پادری ڈیوڈ براؤن۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے پاس فورٹ ولیم کالج میں کون سا عہدہ تھا؟ پروفیسر شعبہ عربی، پروفیسر شعبہ سنسکرت، پروفیسر شعبہ ہندوستانی یا پروفیسر شعبہ فارسی؟ اور اس کا درست جواب ہے پروفیسر شعبہ ہندوستانی۔ اردو کا جو شعبہ تھا اسے شعبہ ہندوستانی کہا جاتا تھا، اور اس کے سربراہ جو تھے وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ میر احمد دہلوی کی مشہور داستان کا کیا نام ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، طلسم ہوش ربا یا قصہ حاتم طائی؟ اور اس کا درست جواب ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار کے نام سے مشہور داستان میر احمد دہلوی نے فورٹ ولیم کالج میں لکھی۔ باغ اردو کے مصنف کون ہیں؟ مظہر علی ولا، حیدر بخش حیدری، میر احمد دہلوی یا میر شیر علی افسوس؟ اور اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے میر شیر علی افسوس۔ میر شیر علی افسوس نے فورٹ ولیم کالج میں باغ اردو کے نام سے کتاب لکھی، جو شیخ سعدی کی کتاب گلستان سعدی کا اردو ترجمہ ہے۔ نہال چند لاہوری نے ان میں سے کون سی کتاب لکھی؟ سنکھاسن بتیسی، مذہب عشق، آرائش محفل یا پریم ساگر؟ اور درست آپشن ہے مذہب عشق۔ یہ فارسی قصہ گل بکاولی کا اردو ترجمہ ہے جو نہال چند لاہوری نے لکھا، اور اسی کو مصنوعی کی صورت میں اسی کہانی کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے مصنوعی گلزار نسیم میں بیان کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ باغ و بہار کے مصنف میر احمد دہلوی کی دوسری کتاب کا کیا نام ہے؟ قصہ لیلا مجنوں، نوطرز مرصع، گنجی خوبی یا فسانہ عجائب؟ اور اس کا درست آپشن ہے گنجی خوبی۔
فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ گنج خوبی کے نام سے میر امن دہلوی نے کیا۔ میر امن دہلوی کی مشہور کتاب باغ و بہار ہے اور دوسری کتاب ان کی یہ ہے یعنی گنج خوبی۔ اگلا سوال ہے قصہ مہرما اور طوطا کہانی کس کی تصانیف ہے؟ حیدر بخش حیدری، میر امن دہلوی، شیر علی افسوس، بہادر علی حسینی، اور اس کا درست آپشن ہے حیدر بخش حیدری۔ حیدر بخش حیدری نے متعدد کتابیں لکھی ہیں اور ان میں یہ دو کتابیں بھی شامل ہیں، قصہ مہرما اور طوطا کہانی۔ اگلا سوال ہے نثر بے نظیر اور اخلاق ہندی کس کی تصانیف ہیں؟ میر امن دہلوی، للو لال کبھی، نہال چند لاہوری یا میر بہادر علی حسینی، اور اس کا درست جواب ہے میر بہادر علی حسینی۔ نثر بے نظیر کے نام سے انہوں نے مثنوی سحر البیان کا اردو ترجمہ کیا اور اخلاق ہندی کے نام سے انہوں نے سنسکرت کی اخلاقی حکایات کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال ہے داستان امیر حمزہ کس نے لکھی؟ شیر علی افسوس، خلیل خان عشق، بہادر علی حسینی یا میر امن دہلوی، اور اس کا جو درست آپشن ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے خلیل خان عشق۔ خلیل خان عشق یا خلیل علی خان عشق نے داستان امیر حمزہ کے نام سے داستان لکھی فورٹ ولیم کالج میں۔ اگلا سوال ہے مظہر علی ولا نے شیخ سعدی کی کون سی کتاب کا ترجمہ کیا؟ گلستان سعدی، پن نامہ سعدی، بوستان سعدی یا حکایات سعدی، اور اس کا درست جو جواب ہے وہ ہے پند نامہ سعدی۔ شیخ سعدی کی کتاب کا مظہر علی ولا نے ترجمہ کیا تھا فورٹ ولیم کالج میں۔ تذکرہ گلشن ہند کس نے لکھا؟ مرزا علی لطف، میر بہادر علی حسینی، میر شیر علی افسوس یا میر امن دہلوی، اور اس کا درست جواب ہے مرزا علی لطف۔ مرزا علی لطف نے تذکرہ گلشن ہند فورٹ ولیم کالج میں لکھا تھا۔ طوطا کہانی کس نے لکھی؟ میر امن دہلوی، میر بہادر علی حسینی، خلیل خان عشق یا حیدر بخش حیدری، اور اس کا درست جواب ہے حیدر بخش حیدری۔ فورٹ ولیم کالج میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بیشتر کتابیں جو تھی وہ ترجمہ تھی، اور زیادہ تر ترجمے فارسی سے ہوئے ہیں، کچھ سنسکرت سے بھی ہوئے ہیں، اور زیادہ تر داستانیں ہیں اور کچھ اخلاقی کتابیں بھی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ میر بہادر علی حسینی نے مثنوی سحر البیان کا قصہ نثر میں کس نام سے لکھا؟ نثر سحر البیان، نثر بے نظیر، قصہ بدر منیر یا قصہ میر حسن، اور اس کا درست جواب ہے نثر بے نظیر۔ سحر البیان میں جو قصہ میر حسن نے بیان کیا ہے اسی قصے کو نثر میں اس کی تلخیص جو ہے وہ نثر بے نظیر کے نام سے بہادر علی حسینی لکھی ہے۔ اور سوال نمبر 19 ہے کہ سنسکرت کے دلچسپ قصوں کا ترجمہ لطائف ہندی کے نام سے کس نے کیا؟ نہال چند لاہوری نے، کاظم علی جواں نے، للو لال کبھی نے یا بینی نارائن جہاں نے، اور اس کا درست آپشن ہے للو لال کبھی۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سی داستان خلیل خان عشق کی تصنیف ہے؟ داستان امیر حمزہ، قصہ لیلا مجنو، قصہ حاتم طائی یا قصہ چہار درویش، اور اس کا درست جواب ہے داستان امیر حمزہ۔ آرائش محفل کے نام سے قصہ حاتم طائی کس نے لکھا؟ خلیل خان عشق، للو لال کبھی، میر امن دہلوی یا حیدر بخش حیدری، اور اس کا درست آپشن حیدر بخش حیدری ہے۔ قصہ حاتم طائی کے جو فارسی میں تھا اس کو اردو میں آرائش محفل کے نام سے حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج میں لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار کب شائع ہوئی؟ سن 1800، سن 1803، سن 1810 یا سن 1811، اور اس کا درست آپشن ہے سن 1803۔ سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، 1801 میں اس میں تدریس کا آغاز ہوا، اور میر امن دہلوی نے اپنی مشہور داستان باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں 1803 میں لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے گل مغفرت کس کی کتاب ہے؟ میر امن دہلوی، مولوی اکرام علی، حیدر بخش حیدری یا میر بہادر علی حسینی، اور اس کا درست آپشن ہے حیدر بخش حیدری۔ یہ فارسی کی کتاب تھی ملا حسین وائز کاشفی کی روضۃ الشہداء، اور اسے اردو میں منتقل کیا حیدر بخش حیدری نے گل مغفرت کے نام سے۔ اگلا سوال ہے گل مغفرت کا ماخذ فارسی کی کون سی کتاب ہے؟ روضۃ الشہداء، ہفت پیکر، جہاں کشائے نادری یا طوطی نامہ، اور اس کا درست آپشن ہے روضۃ الشہداء، جو کہ فارسی میں
ملا حسین وائس کاشفی کی کتاب تھی اور اسے اردو میں حیدر بھائی حیدری نے منتقل کیا۔ اگلا سوال ہے، حیدر بھائی حیدری کے متفرق مضامین، حکایات اور نظموں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ مضامین حیدری، مقالات حیدری، حکایات حیدری یا گلدستہ حیدری؟ اور اس کا درست جواب ہے گلدستہ حیدری۔ حیدر بھائی حیدری نے ایک تذکرہ لکھا، داستانیں لکھیں، اور ساتھ ہی ان کے جو متفرق مضامین اور حکایات اور نظمیں ہیں ان کا مجموعہ گلدستہ حیدری ہے۔